برطانوی جریدے اکانومسٹ نے ایک رپورٹ شائع کی ہے، اور یہ رپورٹ جو ہے اس میں ایک اہم کردار، اہم جو رپورٹر ہیں وہ اوون بینٹ جونز ہیں۔ اوون بینٹ جونز برطانیہ کے ان چند گنے چنے صحافیوں میں شمار ہوتے ہیں کہ جن کی کریڈیبلٹی بہت زیادہ ہے، امپارشیلٹی پہ وہ بلیو کرتے ہیں، اور ان کی لکھی ہوئی تحریر کو بہت کم چیلنج کیا گیا ہے۔ تو اس رپورٹ میں جو انکشافات کیے گئے ہیں، اور مجھے اس کے بارے میں علم ہے کہ تقریباً یہ 7-8 مہینے سے یہ والی رپورٹ تیار ہو رہی تھی، اور اس میں اوون بینٹ جونز پاکستان گئے، انہوں نے ملاقاتیں کی، مواد اکٹھا کیا، اور اس مواد کو اکٹھا کرنے کے بعد ان کا باقاعدہ لیگلی جائزہ لیا گیا۔ یہاں پر جو ان کا لیگل ڈپارٹمنٹ ہے دی اکانومسٹ کا، ان کے وکلاء کے پاس وہ رہا، اور تقریباً 2 سے 3 مہینے اس کی اسکروٹنی کر کے تمام جو شواہد تھے جو اس سٹوری سے ریلیٹڈ تھے ان کو کنفرم کیا گیا، پھر اس کے بعد یہ سٹوری شائع ہوئی۔ تو میرے لیے اس لحاظ سے اس سٹوری کی اہمیت ہے کہ برطانوی سسٹم میں اس طرح کی کوئی بھی اگر سٹوری ہوتی ہے تو اس کی پراپر ویٹنگ ہوتی ہے، اور اوون بینٹ جونز جیسے بڑے صحافی کا نام اس سے جڑا ہو تو وہ اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اس سٹوری میں بتایا یہ گیا کہ پاکستان کے جو امور تھے حکومت کے، وہ اس نہج پہ چلائے جا رہے تھے کہ جو ایک ایٹمی طاقت کے شایان شان نہیں تھے، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ محترمہ بشریٰ بی بی صاحبہ جو ہیں وہ بہت زیادہ انفلوئنس رکھتی تھیں عمران خان پہ۔ اس سے پہلے کی کہانی بتائی گئی کہ کیسے عمران خان صاحب سے ان کا رابطہ ہوا، کیسے پیری مریدی ہوئی، کیسے تمام معاملات ہیں، خاور مانیکا صاحب کا انٹرویو ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ ایک بڑی پریشان کن صورتحال ہے کہ اس طرح کے شواہد سامنے آئے ہیں کہ ایک ایٹمی قوت کو جس طرح سپرسٹیشس طریقے سے چلایا گیا، جس طرح ایک سپائی چیف جو ہے وہ مینوور کرتا رہا، اور محترمہ بشریٰ بی بی کے تھرو کرتا رہا اکارڈنگ ٹو دی اکانومسٹ، اور جس کی تردید بشریٰ بی بی کی بہن مریم وٹو، جو مریم ریاض وٹو ہے، وہ کر رہی ہیں۔ تو اس صورتحال میں پاکستان کے ریاستی امور کو اس طرح چلانا اور پھر اس طرح آگے لے کے جانا، اور پھر یہ ساری کہانی آنا، بڑا سیریس جو کہہ سکتے ہیں ایشو ہے۔ عمران خان صاحب کی قوت فیصلہ ویسے بھی کمزور ہے۔ بہت سارے لوگ جو ان کے دوست ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ کانوں کے بڑے کچے ہیں، اور اسی طرح وہ بہت ساری ایسی چیزوں کے پہ بلیو کر لیتے ہیں جو ان کو کہی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں۔ تو اس سٹوری کے پیچھے جو محرکات تھے، اور جو میری یہاں پہ سورسز سے بھی بات ہوئی ہے جو اس سٹوری میں انوالو تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک ایک چیز کا ان کے پاس ثبوت ہے، ایک ایک جو لفظ لکھا گیا ہے وہ اس پہ پوری تحقیق ہوئی ہے، اور اس کے بعد سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تو ویلکم کریں گے، دی اکانومسٹ کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ہم پر کیس کریں، برطانیہ کی عدالت میں جائیں، اور ہم ثابت کریں گے کہ ہمارا ایک ایک لفظ ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے عمران خان صاحب کے لیے، بشریٰ بی بی صاحبہ کے لیے، کہ وہ اس کیس کو، اس سٹوری کے خلاف حق عزت کا دعویٰ کرے۔ اگر یہاں پر شہباز شریف صاحب جو ہیں وزیر اعظم ہیں، وہ کیس جیت سکتے ہیں۔ ڈیلی میل کے خلاف آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے حق عزت کا دعویٰ کیا اور کیس جیتا انہوں نے۔ یہاں پر سینیٹر ناصر بٹ 4 سے 5 ٹی وی چینلز کے خلاف کیس جیتے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ سی ایم پنجاب، وہ بھی حالیہ ایک کیس میں ان کو جو ہے فتح ملی ہے۔ تو یہاں تو بڑا آسان ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں میرا خیال ہے کہ یہ جو سیریس ایلیگیشنز یا سیریس جو بیک ڈراپ دکھایا گیا ہے، کہانی بتائی گئی ہے، جو واقعات بتائے گئے ہیں، وہ عمران خان صاحب کی قوت جو سیاسی فیصلے کرنے کی، اس پر گہرے سوالات، بڑے سوالات اٹھاتی ہے کہ کیا ایسا شخص کسی بھی ریاست کا سربراہ بننے کا اہل ہے؟ کیا وہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان
جو کہ ایٹمی قوت ہے اس کو لیڈ کر سکتا ہے. تو اس سارے معاملے میں اور خاص طور پر اس سٹوری کو یہاں پر بڑا پڑھا گیا ہے. دا اکانومسٹ بڑا ایک معتبر جریدہ ہے. یہاں پر برطانیہ ہو، یورپ ہو، امریکہ ہو، تو اس کی بہت بڑی ریڈرشپ ہے. تو بہت سارے لوگ اس پر اب تبصرے بھی کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد عمران خان کی انٹرنیشنل لیول پر بہت سارے ڈنٹ پڑا ہے ان کے لحاظ سے، جو ایک مصنوعی اورا کریٹ کیا گیا تھا ان کا اس حوالے سے. تو باقی اس کی بیک گراؤنڈ میں جو میرے معلومات یا میرے ذرائع کہتے ہیں کہ ود ان پارٹی پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا اس سٹوری کو. اور اس سٹوری کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں میرے سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں ان کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے. اور میرے یہ سورسز کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کے پاس جو یہ رپورٹرز تھے، یہ اس کی ٹیم تھی، ان کے بھی رابطے تھے. اور پھر یہاں پر امریکہ میں موجود ایک صاحب ہیں جو عمران خان صاحب کے بڑے قریب سمجھے جاتے تھے، وہ ان کا گانے بجانے کا بھی ان کا کام ہے، سنگر رہے ہیں، وہ بھی اس سٹوری میں بہت انوالو رہے ہیں. اور بہت سارے ثبوت، بہت ساری کہانیاں، بہت سارے بیک گراؤنڈ چیکس وہ علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے دیے گئے ہیں. یہ میرے سورسز کہہ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ علیمہ خان صاحبہ اس کو ڈینائی کریں، لیکن اس سٹوری کے پیچھے عمران خان صاحب کی اپنی جو فیملی کی ایک بڑی رفٹ ہے، جو کہ علیمہ خان صاحبہ اور بشریٰ بی بی کے درمیان سب کو پتہ ہے کہ ایک سیاسی مخالفت بھی ہے، وہ ایک بہت بڑا عنصر ہے. تو یہ میں آپ کو بڑے اتھینٹیکلی سورسز سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دی اکانومسٹ میں جو سٹوری چھپی ہے اس میں نہ تو کسی حکومتی اہلکار کا کردار ہے، نہ کسی اسٹیبلشمنٹ کے کسی اہلکار کا کوئی کردار ہے. تو کردار ہے تو وہ ہے ود ان پارٹی. بہت سارے جو گروپس ہیں ود ان پارٹی پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ ہیں جو بشریٰ بی بی صاحبہ کے خلاف ہیں، انہوں نے اس میں بڑی ہیلپ کی ہے، انہوں نے بہت سارا مواد دیا ہے. اور اس کے علاوہ جو علیمہ خان صاحبہ پہ بھی ایک گہرا سوال ہے کہ وہ اس میں جو بہت سارا مواد ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے بھی مہیا کیا گیا ہے. تو ویسے تو سچ ہی بتایا گیا ہے، جو نظر آ رہا ہے، جو حقائق نظر آ رہے ہیں، جو سٹوری نظر آ رہی ہے کہ کس طرح جو فیض حمید صاحب ہیں انہوں نے مینوور کیا محترمہ بشریٰ بی بی صاحبہ کے تھرو. اور یہ ایک جو ایلیگیشنز لگائے گئے ہیں یا یہ سٹوری بیان کی گئی ہے، تو اس ساری سٹوری کے پیچھے دا اکانومسٹ کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ایک ایک لفظ کا، ایک ایک حرف کا ان کے پاس ثبوت ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس سٹوری کے آنے والے دنوں میں بہت زیادہ گہرے اثرات مرتب ہوں گے.